اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے 5 انبیاء کا ذکر تھا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوموں کا ذکر آیا کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، شرک میں مبتلا ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کا کیا انجام کیا۔ اب آخری نبی کا ذکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا اب ذکر سب سے ڈیٹیل میں آ رہا ہے، تقریباً 6-7 رکوعوں پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اب مسلمانوں کو براہ راست یہودیوں سے سامنا کرنا تھا۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو ذہنی طور پر تیاری کروا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو کس قسم کے حالات اور کس قسم کے ذہن کے لوگ ہوں گے جن سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے۔ تو اس کی تیاری کے بعد آپ کو اور صحابہ کو مدینہ بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر آیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سرزمین عرب پر مشرکین کے بعد آبادی کے لحاظ سے یہودیوں کا نمبر آتا تھا۔ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی ان کا کنٹرول تھا، خیبر سارا ان کے کنٹرول میں تھا، اور آبادی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر عیسائی تھے۔ نجران وغیرہ کے علاقے میں عیسائی آباد تھے، اور دوسرے علاقوں میں بھی تھوڑے تھوڑے آباد تھے، اور چوتھے نمبر پر جو فرقہ تھا وہ تھا سابی، 5ویں نمبر پر مجوسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، جب ان کو نبوت سے نوازا گیا، تو اس وقت یہ 5 فرقے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ عرب لوگ یہودیوں کے محفلوں میں اکثر شریک ہوتے تھے، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کرتے تھے اور سنتے تھے، تو اسی لیے یہ قصہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے قرآن پاک میں بار بار بیان ہوا تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب چونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ اب صحابہ کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ان کو جا کر یہودیوں سے واسطہ پڑھنا تھا، تو اسی لیے اب ان کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے زیادتی کی نشانیوں کے ساتھ، یعنی انکار کر کے، اور کسی بھی چیز کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ فانظر کیفا، پس دیکھ کہ کیوں کر، کان عاقبۃ المفسدین، انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول، حق پر ہوں اس بات پر کہ نہیں کہتا، علی اللہ پر، الا الحق، مگر صرف حق بات، کہ میں جو بھی بات بیان کرتا ہوں وہ سب سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لا چکا تمہارے پاس واضح دلائل، فارسل معی، بس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، تو فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، کہ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فأتی بہا، تو لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فَأَلْقَاهُ، پس ڈالا حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس اچانک وہ اژدہا بن گیا کھلے طور پر۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے جانے کے لیے فرعون سے مطالبہ کیا تو اس نے آپ سے معجزہ مانگا، تو آپ نے اپنی لاٹھی کو جب زمین پر رکھا تو ایک اژدہا بن گئی، اور فرعون بدحواس ہو کر اپنی تخت سے نیچے گر گیا، اور باقی لوگ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ تو ایک معجزہ تو یہ تھا۔ دوسرا معجزہ تھا وَنَزَعَ يَدَهُ، کہ نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، کہ حضرت موسیٰ جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر انہوں نے نکالا تو وہ اس طرح سے روشن تھا جیسے کسی سورج کی یا کسی ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ قال الملأ، تو کہا جماعت نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، ایک ماہر جادوگر ہے۔
یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے این یخرجکم من ارضکم کہ نکال دے تمہاری زمین سے تمہیں. فماذا تأمرون تو پس تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا تو ان لوگوں نے کہا ارجہ ان کو مہلت دے واخاہ اور ان کے بھائی کو وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج دو شہروں میں جمع کرنے والے. کہ تو دربار میں جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی اژدہے میں بدل گئی تو انہوں نے پھر اس چیز کا آپس میں مشورہ کیا کہ پورے شہر سے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بھی بلوایا جائے اور پھر ان کا مقابلہ ہو. اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیل پورے قرآن پاک میں ملتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس بات کے بارے میں کہا کہ ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے تو ان کا خیال تھا کہ شاید حضرت موسیٰ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے. لیکن حضرت موسیٰ نے اس وعدے کو، اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک بہت بڑا اس کے بارے میں اعلان کیا گیا اور تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے. مختلف آراء کے مطابق 70، کہیں پر 80 اور کہیں پر 82,000 کی تعداد لکھی ہے کہ اتنے لوگ وہاں پر جمع ہوئے. یأتوک بکل ساحر علیم اور لائیں گے تیرے پاس ہر ایسے جادوگر کو جو بہت علم والا ہو. وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر. قالوا اور کہنے لگے ان لنا اجرا کہ بے شک ہمارے لیے کچھ اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین کہ اگر ہم غالب ہو گئے، کہ اگر ہم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں کچھ انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے. قال نعم تو فرعون نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور البتہ تم مقربین میں سے ہوگے، یعنی انعام و اکرام کے علاوہ تمہیں میں اپنے قریب ترین ساتھیوں میں بھی شامل کروں گا. قالوا تو جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا کہ یا تو آپ ڈال دیں، و اما ان نکون یا ہم ہوں نحن الملقین ڈالنے والے، کہ یا تو آپ پہل کریں تو یا ہم پہل کرتے ہیں. قال موسیٰ نے کہا القوا تم ڈالو. فلما القوا پس جب ڈالا انہوں نے. اس چیز کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور پھر وہ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَىٰ کہ وہ پھر ان کے خیال میں کہ حضرت موسیٰ کے خیال میں اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ جیسے وہ سانپ کی طرح رینگ رہی ہوں اور ادھر ادھر دوڑ رہی ہوں. امام راضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا ڈالا ہوا تھا اور پارا گرمی کی وجہ سے نقل و حرکت کرتا ہے. تو دوسرے کچھ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جادو کے زور پہ ہی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما القوا بس جب ڈالا انہوں نے سحروا اعین الناس تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، کہ انہوں نے نظر بندی کر دی کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور خوفزدہ کر دیا ان کو. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور لائے وہ بہت بڑا جادو. أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک کہ ڈال لو آپ بھی اپنی لاٹھی کو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس اچانک وہ نکل گئی ما یأفکون اس چیز کو جو وہ بناتے تھے. کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہوا اور تقریباً 1,24,000 کے قریب وہ سانپوں کو نکل گیا. جو شخص اپنے فن میں بہت ماہر ہو تو وہ اگلے کے کام سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ بھی کس لیول کا کام کرتا ہے. اب چونکہ وہ سب جادوگر جادو کرتے اور جانتے تھے جادو کے بارے میں، تو وہ یہ سمجھ کے کہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ لاٹھی اور رسی سانپ بن کر نظر آئے، اور اس میں حقیقت نہیں بدلتی، اور اس میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی عصا اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نکل جائے. فواقع الحق بس ثابت ہو گیا حق، وبطل اور باطل ما کانوا یعملون کہ جو وہ جادوگر کاروائی کر رہے تھے. فغلبوا ہنالک پس وہ یہاں مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا اور جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. ورب موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. کیونکہ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ جادو نہیں، یہ یقیناً کوئی بہت اللہ کا معجزہ ہے بڑا جو ان کو دکھایا گیا ہے.
اور یہاں پہ ان کا یہ کہنا کہ رب العالمین اور ربی موسیٰ و ہارون، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر وضاحت دے دی کہ وہ رب فرعون پر نہیں بلکہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اس پر وہ ایمان لائے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ قبل، کہ تم ایمان لائے ہو اس پر اس سے پہلے کہ ان آذن لکم، کہ میں تم کو اجازت دیتا۔ ان ھذا، بے شک یہ، لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر میں کی ہے۔ جیسے یہاں پر اجمالی طور پہ ہے، جبکہ سورہ طٰہٰ میں یہ چیز آتی ہے کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ تمہارا بہت بڑا استاد ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا اور تم سب اس کے شاگرد ہو، کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ نکالو تم اس کے ذریعے اس کے رہنے والوں کو، یعنی تم لوگ حکومت چاہتے ہو، اقتدار اپنا قائم کرنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، اور پسند قریب تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، و ارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مختلف سمت سے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ ثم اصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اور پھر دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا کہ جس نے بھی مخالفت کی، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ فرعون کی اس بات پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ چیز ایک قابل غور ہے کہ چونکہ مصر میں جادو بہت عام تھا تو اس لیے حضرت موسیٰ کو جادو کے بارے میں ہی چیلنج کیا گیا، اور یہ چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ جو جادوگر اس مقابلے سے پہلے انعام کے طلبگار تھے، انہوں نے جب خدا کی حقیقت کو دیکھا تو ان کو اپنی تمام چیزیں بے وقت اور حقیر نظر آئیں، اور وہ خدا کو پہچان گئے، اور اب وہ بدترین سزا سے بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ انہوں نے تمام فرعون کی دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا، اور جادوگروں نے اتنی سخت سزا سننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق سے پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ تو ایمان بہت بڑی طاقت ہے، جب انسان اپنے ایمان پر جم جاتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ایمانی قوت عطا کرے کہ ہم بھی آج کے زمانے کی جتنی دجالی قوتیں ہیں ان سے ہم ٹکرا جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔